حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے کا دور ظلم، شرک اور اندھیروں سے بھرا ہوا تھا۔ شہر کا نام بابل یعنی بیبلون تھا اور حکمرانی کرتا تھا ظالم بادشاہ نمرود۔ نمرود اپنے آپ کو خدا کہتا تھا، لوگوں سے سجدہ کرواتا تھا اور کہتا تھا، میں زندگی اور موت کا مالک ہوں۔ لوگ خوف کے مارے چپ تھے۔ روایت میں آتا ہے کہ نمرود کے نجومیوں نے اسے بتایا، اس سال ایک لڑکا پیدا ہوگا جو تمہاری حکمرانی اور تمہارے خدا ہونے کے دعوے کو توڑ دے گا۔ یہ سن کر نمرود کا چہرہ لال ہو گیا۔ اس نے فوراً حکم دیا، اس سال پیدا ہونے والے تمام لڑکوں کو قتل کر دیا جائے، ہر گھر پر نگرانی بٹھائی جائے۔ شہر میں خوف اور چیخو پکار مچ گئی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی والدہ ایک نیکی اور ایمان والی عورت تھیں۔ جب وہ حاملہ ہوئیں، انہوں نے یہ بات چھپا لی۔ اللہ نے ان کے دل میں ڈال دیا کہ اس بچے کی حفاظت میں خود کروں گا۔ پیدائش کا وقت قریب آیا تو وہ شہر سے دور ایک چھپی ہوئی جگہ چلی گئیں۔ اندھیری رات تھی، خاموشی تھی، صرف اللہ کا نام تھا۔ اس رات حضرت ابراہیم علیہ السلام پیدا ہوئے۔ نہ کوئی دائی، نہ کوئی مددگار، صرف اللہ کی رحمت ساتھ تھی۔ روایت میں آتا ہے، بچہ خود دودھ پی لیتا۔ اللہ نے اسے غذا کا انتظام کر دیا۔ یہ عام بچہ نہیں تھا، یہ اللہ کا خاص بندے کا آغاز تھا۔ والدہ نے ابراہیم علیہ السلام کو ایک غار یا چھپی ہوئی جگہ میں چھپا کر رکھا۔ روزانہ چھپ چھپ کر آتیں، دودھ پلاتیں، اللہ کا شکر ادا کرتیں۔ اللہ کی قدرت، بچہ تیز بڑا ہونے لگا، کچھ دنوں میں مہینوں جتنا لگنے لگا۔ اللہ خود نگہبان تھا۔ کبھی کبھی ماں کا دل یہ سوچ کر کام جاتا کہ اگر سپاہی آ گئے تو؟ پھر وہ اپنے رب سے کہتیں، اے اللہ، تو نے دیا ہے تو ہی بچانا، اور اللہ ہر خوف کو امن میں بدل دیتا۔ جب نمرود کا ظلمی حکم ختم ہوا اور قتل و غارت رک گئی تو والدہ نے ابراہیم علیہ السلام کو شہر واپس لے آئیں۔ لوگ حیران تھے کہ یہ بچہ کہاں سے آ گیا، مگر اللہ کا راز اللہ ہی جانتا تھا۔ اللہ جب کسی کو چنتا ہے تو پوری دنیا بھی اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ ظلم کتنا بھی بڑا ہو، اللہ کا فیصلہ اوپر ہوتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی پیدائش سے ہی ایمان اور حفاظت کا معجزہ تھی۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام تھوڑے سے بڑے ہوئے تو ان کا بچپن دوسرے بچوں جیسا نہیں تھا۔ جب باقی بچے کھیلتے تھے، شور مچاتے تھے، ابراہیم علیہ السلام سوچتے تھے، خاموشی سے چیزوں کو دیکھتے تھے، ہر بات کا مقصد ڈھونڈتے تھے۔ اللہ نے بچپن ہی سے ان کے دل کو حکمت اور نور سے بھر دیا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا گھر بتوں سے بھرا ہوا تھا، لکڑی کے بت، پتھر کے بت، چھوٹے اور بڑے بت۔ ان کے والد آزر انہی بتوں کو تراشتے، سجاتے، بیچتے۔ ابراہیم انہیں دیکھتے اور ان کے دل میں ایک سوال اٹھتا، یہ بولتے کیوں نہیں؟ ایک دن چھوٹے ابراہیم نے اپنے والد سے پوچھا، ابا جان، یہ جو آپ بناتے ہیں یہ سنتے کیوں نہیں؟ اگر میں انہیں پکاروں تو یہ جواب کیوں نہیں دیتے؟ والد نے کہا، یہ ہمارے خدا ہیں۔ ابراہیم نے پھر پوچھا، اگر یہ خدا ہیں تو خود اپنی حفاظت کیوں نہیں کرتے؟ والد خاموش ہو گئے، مگر سچ قبول نہ کیا۔ روایت میں آتا ہے کہ ایک دن گھر میں کھانا رکھا گیا اور بتوں کے سامنے رکھ دیا گیا۔ ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا، کھانا ویسا کا ویسا، بت بالکل خاموش۔ انہوں نے کہا، تم کھاتے کیوں نہیں؟ اگر تم خدا ہو تو کھانا کھا کر دکھاؤ۔ بت بالکل بے جان تھے۔ یہیں سے یقین اور مضبوط ہو گیا۔ ابراہیم علیہ السلام اکثر رات کو آسمان کی طرف دیکھتے، چمکتے ہوئے ستارے، خاموش چاند، روشن سورج۔ ان کے دل میں سوال، اتنی بڑی کائنات کا مالک کون ہے؟ تبھی آسمان میں ایک رات ایک چمکتا ستارہ دیکھا۔ ابراہیم نے کہا، شاید یہ میرا رب ہو۔ پھر جب ستارہ ڈوب گیا تو بولے، میں ڈوب جانے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ پھر چاند نکلا، بہت روشن، مگر کچھ دیر بعد وہ بھی غروب ہو گیا۔ ابراہیم نے کہا، اگر میرا رب یہ ہوتا تو کبھی ڈوبتا نہیں۔ آخر سورج نکلا، سب سے بڑا، سب سے روشن، مگر شام ہوتے ہی وہ بھی چھپ گیا۔ تب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا، میں اپنا رخ اس رب کی طرف کرتا ہوں جس نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا، میں شرک کرنے والوں میں سے نہیں ہوں۔ یہ بچپن کا فیصلہ پوری زندگی کا راستہ بن گیا۔ جب ابراہیم علیہ السلام نے یہ باتیں لوگوں سے کہیں تو انہوں نے ہنس کر کہا،
یہ بچہ ہمارے خداؤں کا انکار کر رہا ہے۔ مگر ابراہیم کا دل اللہ کے نور سے بھرا ہوا تھا۔ سچ کی تلاش بچپن سے شروع ہوتی ہے۔ سوال کرنا گناہ نہیں، غلط چیز کو غلط کہنا ایمان کی پہچان ہے۔ اللہ جسے چنتا ہے اسے بچپن سے ہی راستہ دکھا دیتا ہے۔ بابل کا شہر ہر روز بت پرستی میں ڈوبا رہتا۔ گلیوں میں جلوس، مندروں میں دھوپ دیپ، اور ہر شخص اپنے بت پر فخر کرتا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اکیلے تھے، مگر ان کا یقین مضبوط تھا۔ یہ سب جھوٹ ہے، حق صرف اللہ ہے۔ ایک دن شہر میں بڑا میلہ لگا۔ قوم اپنے بتوں کے نام پر جشن منانے چلی گئی۔ لوگ ابراہیم سے بولے، تم بھی چلو۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا، میں بیمار ہوں۔ قوم چلی گئی، شہر خالی ہو گیا، بت خانہ بالکل سنسان۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام آہستہ آہستہ بت خانے میں داخل ہوئے۔ اندر بڑے بت، چھوٹے بت، ہر بت کے سامنے کھانا رکھا تھا۔ ابراہیم نے کہا، تم کھاتے کیوں نہیں؟ سناٹا، کوئی جواب نہیں۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کلہاڑی اٹھائی، ایک ایک کر کے چھوٹے بت توڑے، درمیانی بت توڑے، سب کو زمین پر گرا دیا، صرف سب سے بڑا بت رہنے دیا اور کلہاڑی اس کے کندھے پر لٹکا دی۔ پھر خاموشی سے باہر آ گئے۔ جب قوم واپس آئی، ہمارے خداؤں کا کیا حال کر دیا؟ ہر طرف چیخو پکار، یہ کام ابراہیم نے کیا ہے۔ ابراہیم کو پکڑ کر دربار میں پیش کیا گیا۔ قوم نے پوچھا، کیا تم نے ہمارے خدا توڑے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، نہیں، یہ کام اس بڑے بت نے کیا ہے۔ اگر بول سکتا ہے تو اس سے پوچھ لو۔ قوم ایک لمحے کے لیے خاموش ہو گئی، دل ہی دل میں مان لیا، یہ بولتے نہیں۔ مگر پھر ضد آ گئی۔ لوگ بولے، تم جانتے ہو یہ بولتے نہیں۔ ابراہیم نے کہا، پھر تم ان کی عبادت کیوں کرتے ہو جو تمہارا کوئی فائدہ نہیں کر سکتے؟ سچ سامنے تھا۔ تبھی بادشاہ نمرود نے غصے میں حکم دیا، ابراہیم کو آگ میں جلا دو۔ یہ فیصلہ صرف سزا نہیں، حق کو مٹا دینے کی کوشش تھی۔ شہر بھر میں اعلان ہوا، جو ابراہیم سے دشمنی رکھتا ہے، لکڑی لا کر آگ میں ڈال دے۔ مرد، عورت، بچے سب لکڑی لانے لگے۔ دن، ہفتے، مہینے آگ بھڑکتی رہی۔ روایت کے مطابق آگ اتنی بھری تھی کہ پرندے اوپر سے گزرتے تو جل کر گر جاتے۔ آگ پہاڑ جیسی ہو چکی تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو رسیوں سے باندھ دیا گیا۔ چہرے پر نہ خوف نہ گھبراہٹ، صرف یقین تھا۔ ان کے لبوں پر دعا تھی، حسبی اللہ و نعم الوکیل، مجھے اللہ کافی ہے اور وہی بہترین کارساز ہے۔ آگ اتنی دور تھی کہ کسی میں ہمت نہیں تھی کہ قریب جا کر پھینک سکے، اس لیے ایک منجنیق کیٹاپلٹ بنائی گئی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس پر رکھ کر آگ کی طرف پھینک دیا گیا۔ جب ابراہیم ہوا میں تھے، حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے اور پوچھا، ابراہیم، کیا تمہیں میری مدد چاہیے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، تم سے نہیں، میرے رب سے کافی ہے۔ یہ توکل کی انتہا تھی۔ جیسے ہی ابراہیم آگ کے قریب پہنچے، اللہ کا حکم ہوا، اے آگ، ابراہیم پر ٹھنڈی اور سلامتی والی ہو جا۔ بس ایک لمحہ اور قدرت کا منظر بدل گیا۔ آگ جلتی رہی مگر جلا نہیں، شعلے پھول بن گئے، گرمی ٹھنڈک بن گئی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام آگ کے بیچ بالکل محفوظ سکون کے ساتھ بیٹھے تھے۔ صرف رسیاں جلیں، ابراہیم نہیں۔ لوگ چیخ اٹھے، یہ کیا ہو گیا؟ نمرود کے چہرے کا رنگ اڑ گیا۔ جو آگ سب کچھ جلا دیتی تھی، اس نے ابراہیم کو چھو بھی نہیں لیا۔ کچھ دیر بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام بالکل سلامتی کے ساتھ آگ سے باہر آئے۔ نہ جسم جلا، نہ کپڑے، نہ بال، صرف اللہ کی قدرت ظاہر ہوئی۔ اللہ کے لیے کھڑا ہونے والا کبھی تنہا نہیں ہوتا۔ جب بندہ اللہ پر پورا بھروسہ کرتا ہے تو آگ بھی ٹھنڈی ہو جاتی ہے۔ ظلم اپنی انتہا پر ہو تو اللہ کی مدد قریب ہوتی ہے۔ یہیں سے حضرت ابراہیم علیہ السلام خلیل اللہ کے مقام پر اور بلند ہو گئے۔